بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، نظم حمد ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس نظم کی مشق کو کریں گے۔ آئیے تو دیکھتے ہیں اس کے سوال کو۔ درست لفظ پر گڈ کا نشان لگا کر نظم کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ جی پیارے بچوں، نیچے سٹیٹمنٹس میں یعنی بیانات میں خالی جگہیں دی گئی ہیں اور ان کے نیچے ہمارے پاس چار آپشنز موجود ہیں۔ سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے درست آنسر کو ہم ٹک کریں گے، درست آپشن کو ہم ٹک کر دیں گے۔ تو پہلی خالی جگہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ میدان و ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ اس کے نیچے ہمارے پاس چار آپشنز موجود ہیں۔ الف سبزہ، بے دریا، جیم صحرا، دال کوہستان۔ جی بچوں، تو یہاں خالی جگہ میں کون سا لفظ آئے گا؟ یہاں پہ درست آپشن ہے ہمارے پاس جیم صحرا۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے؟ آئیے تو اب اگلی خالی جگہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ بل کھاتے دریا ڈیش ہیں کس نے؟ اس کے نیچے بھی ہمارے پاس چار آپشنز موجود ہیں۔ الف چلائے، بے بہائے، جیم دوڑائے، دال بنائے۔ جی بچوں، تو درست آپشن کون سی ہے؟ یہاں پہ درست آپشن ہے ہمارے پاس بے بہائے۔ یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے؟ اب اگلی خالی جگہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیش ہیں کس نے؟ فلک پر ستارے۔ اس کے نیچے بھی ہمارے پاس چار آپشنز موجود ہیں۔ الف لگائے، بے بنائے، جیم دکھائے، دال سجائے۔ یہاں پہ درست آپشن کون سی ہے؟ درست آپشن ہے دال سجائے۔ سجائے ہیں کس نے؟ فلک پر ستارے۔ اگلی خالی جگہ کو دیکھتے ہیں۔ بنائے ہیں کس نے؟ یہ موسم ڈیش۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ بھی نیچے ہمارے پاس چار آپشنز موجود ہیں۔ الف سہانے، بے پیارے، جیم ہمارے، دال سارے۔ جی بچوں، تو درست آپشن کون سی ہے؟ یہاں پہ درست آپشن ہے ہمارے پاس الف سہانے۔ بنائے ہیں کس نے؟ یہ موسم سہانے۔ آئیے تو اب اگلی خالی جگہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ڈیش میں پھولوں کی رنگین قطاریں۔ جی بچوں، اس کے نیچے بھی ہمارے پاس چار آپشنز موجود ہیں۔ الف گلشن، بے چمن، جیم جنگل، دال نشیمن۔ ان میں سے درست آپشن کون سی ہے؟ یہاں پہ درست آپشن ہے الف گلشن۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں۔ اگلی خالی جگہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چاند اور ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ جی بچوں، اس کے نیچے بھی ہمارے پاس چار آپشنز موجود ہیں۔ درست آپشن کو ہم ٹک کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ الف ستارے، بے تارے، جیم موسم، دال سورج۔ جی بچوں، درست آپشن کون سی ہے؟ یہاں پہ درست آپشن ہے ہمارے پاس دال سورج۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ جی بچوں، آئیے تو اب اس مشق کے اگلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ کالم بے میں دیے گئے ہیں۔ دی گئی مثال کی روشنی میں ہر لفظ کے سامنے اس کا درست ہم معنی لفظ لکھیں۔ جی بچوں، ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ تین کالم دیے گئے ہیں۔ کالم الف میں الفاظ موجود ہیں۔ کالم بے میں انہی الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ کو بے ترتیب کر کے لکھا گیا ہے۔ ان میں سے ہم کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے درست ہم معنی الفاظ چن کر ان کے سامنے لکھیں گے۔ پہلا لفظ مثال کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے صحرا۔ صحرا کا ہم معنی لفظ یا مترادف ہوتا ہے ریگستان، جو کہ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے۔ اس کو ہم نے صحرا کے سامنے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس گلشن، اور گلشن کا ہم معنی لفظ ہے باغ۔ باغ کو ہم نے یہاں لکھ دیا ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے پھول، اور پھول کا ہم معنی لفظ ہے گل۔ گل یہاں پہ ہے، اسے ہم پھول کے سامنے لکھ دیں گے۔ اس سے اگلا لفظ ہے چاند، اور چاند کا ہم معنی لفظ ہے ماہتاب، جو کہ کالم بے میں یہاں پہ موجود ہے۔ اسے ہم چاند کے سامنے لکھیں گے۔
اس سے اگلا لفظ ہے سورج، اور سورج کا ہم معنی لفظ ہے آفتاب۔ آفتاب کو ہم سورج کے سامنے لکھ دیں گے۔ اس سے اگلا لفظ ہے ستارے، اور ستارے کا ہم معنی لفظ یعنی مترادف لفظ ہے نجوم۔ نجوم کو ہم ستارے کے سامنے لکھیں گے۔ اس سے آگے ہے فلک، اور فلک کا ہم معنی لفظ آسمان ہے، جو کالم بے میں یہاں پہ موجود ہے، اسے ہم فلک کے سامنے کالم جیم میں لکھ دیں گے۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہراس، اور ہراس کا ہم معنی لفظ ہے ڈر، اس کو بھی ہم کالم جیم میں ہراس کے سامنے لکھ دیں گے۔ جی پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے ہم معنی الفاظ۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔